ان لوگوں میں کتنی محبت ہے دیکھو، نہیں کتنی محبت ہے. حضرت عمر خلیفۃ المومنین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو علی کے پاس لے جاؤ، اور حضرت علی حیدر کرار بھیجنے پر حضرت عمر کے حکم کا لحاظ اور خیال بھی رکھ رہے ہیں. اور ہم لوگ یہاں چچورے لوگ بانٹ رہے ہیں، انہوں ویسے نہیں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں یہ تھے، انہوں وہ تھے. کئی کوئی ایمان غارت کر لے رہے ہولے. بزرگوں کو کیوں کمپیر کر رہے ہو؟ کمپیر کر کے اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ حضور نے کہا نا مدینۃ العلم، میں علم کا اور حضور کیا ہے؟ علم ہے. جو حضور کو پڑھ لیتا ہے وہ عالم ہو جاتا ہے. جو حضور کو پڑھ لے وہ عالم ہے. جو حضور کو دیکھ لے وہ صحابی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام بخاری پوری کائنات کے علماء کے سردار ہیں. پوری کائنات کے علماء کے علم والوں کے سردار ہیں امام بخاری. کیا پڑھے امام بخاری؟ میرے مصطفیٰ کے اقوال کو پڑھے، اقوال کو جمع کرے. جو میرے نبی کے اقوال کو جمع کر لے، پوری کائنات کے مولوی مل کے ان کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر نبی کے جو اقوال ہے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. امام اعظم، قیامت تک آنے والے سارے علماء ایک طرف، میرے امام اعظم کی شان ایک طرف. پوری کائنات کے علماء مل کر امام اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر امام اعظم نے ایسا کیا کیا، 1400 سال کے علماء ایک طرف، امام اعظم ابو حنیفہ ایک طرف، کیا کیا؟ تو جواب ملا، مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن، مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہونے والے اقوال احادیث، اس پر اتنی تحقیق کی کہ 84,000 مسائل کو استنباط کیا. پوری کائنات کے علماء مل کر اس امام اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس امام اعظم نے میرے مصطفیٰ کے اقوال کی تحقیق کرنے کا شرف حاصل کر لیا ہے. امام اعظم کی یہ شان ہے. تو پھر جس اقوال پر انہوں نے تحقیق کی، نبی پر نازل ہونے والی جس کتاب کو انہوں نے تحقیق کر کے دنیا تک مسائل پہنچایا ہے، تو پھر اس نبی کے سینے اور نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، تو پھر نبی کی علم کا عالم کیا ہوگا. اب آؤ دوستو، میرا نبی علم کا، ذرا زور سے بولو. ہاں، میں ایک چیز چھوٹ گیا تھا، آپ لوگ ابھی بھول گئے، میں یاد آ گئی، میں سنا دیتا ہوں. میں بتا رہا تھا پہلے، وہ علی بابوہا، میرے علی کی شان سنو. علی کے علم کی شان سنے تو نبی کی علمی شان معلوم ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت عمر کا دور تھا. تو حضرت عمر خلیفۃ المومنین، سیدنا عمر ابن خطاب، نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. وہ حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا جس کی عمر 15 سے 17 سال کی تھی. لا کے کہا، پورے محلے والے، قبیلے والے پکڑ کے لائے، لا کے بولے اس نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا. کس کا؟ زور سے بولیے. مالک کا قتل. آپ کی توجہ تو ہے نا؟ سناؤ. سبحان اللہ. اس نے اپنے مالک کا قتل کر دیا. تو پوچھے کہ بھائی کیوں تم نے قتل کیا اپنے مالک کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے تم نے کیوں قتل کیا؟ تو اس نے کہا حضور وہ میرے ساتھ انتہائی بد فعلی کرتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، میرے جسم کا غلط استعمال کرتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون گواہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط حرکت کی، بدفعلی کی، حرام کاری کی، تمہارے جسم کے ساتھ بدسلوکی کیا، کون گواہ ہے؟ تو بولے خلیفۃ المومنین
جب بھی وہ میرے ساتھ یہ حرکت کرتا تو مجھے تنہائی میں لے جاتا، کیونکہ یہ وہ حرکت نہیں جو لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے، بند کمرے میں میرے ساتھ یہ غلط حرکت کرتا تھا۔ میں اس کی اس شریر حرکتوں سے تنگ آ چکا، بیزار ہو چکا، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا تاکہ اس کی اس ضلالت سے مجھ کو چھٹکارا ملے۔ میں بیزار آ گیا، برداشت کے باہر ہوا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اس کے ساتھ واقع بدفعلی ہوئی نہیں ہوئی، یہ کیسا آپ تحقیق کرنا، کیونکہ وہ سائنس کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ آج بولے تو ریپ ہوا نہیں ہوا ٹیسٹ کرے تو پتہ چل جاتا، جب تو کوئی مشنری نہیں تھی، کوئی سائنس اتنی ترقی نہیں کری تھی، تو اب بدفعلی ہوئی نہیں ہوئی پتہ کیسا کرنا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اس کو علی کے پاس لے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو علی کے پاس لے جاؤ، یہ مسئلہ علی حل کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان لوگوں میں کتنی محبت ہے، دیکھو نہیں کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر خلیفۃ المومنین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو علی کے پاس لے جاؤ، اور حضرت علی حیدر کرار بھیجنے پر حضرت عمر کے حکم کا لحاظ اور خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ اور ہم لوگ یہاں چچورے لوگاں پاٹ رہے ہیں، انہوں ویسے نہیں تھے، انہوں ایسے تھے، انہوں یہ تھے، انہوں وہ تھے، کئی کوئی ایمان غارت کر لے رہے ہولے۔ بزرگوں کو کیوں کمپیر کر رہے ہو؟ کمپیر کر کے اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ الغر سنو، حضرت عمر نے کہا اس کو علی کے پاس لے جاؤ، مولا علی المرتضیٰ کے پاس۔ اس نوجوان کو وہ قبیلے والے لے آئے، لے آ کر کہنے لگے اے شیر خدا، اے اسد اللہ، حضرت عمر نے ہم کو اس نوجوان کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ مسئلے کو حل کرنے کی آپ سے خواہش کی ہے۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے اس نے کل رات اپنے مالک کا قتل کر دیا، اس کی وجہ اس سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ حرام کاری کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا۔ حضور کی علم کی شان بتا رہا ہوں میں آپ کو، حضرت علی کے ذریعے سے۔ حضور کہہ رہے ہیں علی علم کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، تو اب علم کے دروازے کو سمجھو تو علم کا شہر سمجھ میں آئے گا۔ تو اب حضرت علی فرماتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تیرے ساتھ وہ حرام کاری کرتا تھا، بدفعلی کرتا تھا، تیرے جسم کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا؟ تو بولے جی ہاں علی، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میرے ساتھ وہ ایسے ہی کرتا تھا، اس لیے میں بیزار ہوا، برداشت کے باہر ہوا، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا۔ ایک بار نہیں کئی بار اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی، حرام کاری کی۔ تو حضرت علی فرماتے اس کو لے جاؤ، اس کو باندھ کے رکھو، 3 دن بعد آنا، اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ بھیج دیے، اس کو لے گئے، لے جا کے جھاڑ سے بن کے رکھے۔ 3 دن کے بعد اس کو لے کے پھر حضرت علی کے پاس آیا۔ حضرت علی سے بولے علی آپ نے کہا تھا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ واقع اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی نہیں ہوئی، انہیں صحیح ہے، حق پہ ہے نہیں ہے، قتل جو کرا وجہ وہ ہے نہیں، کچھ اور وجہ، تحقیق ہو رہی ہے، ابھی ہے، انٹیلیجنس کا کام ہو رہا ہے، CID ہے یہ۔ اب حضرت علی سے کہا علی آپ نے کہا لاؤ تو ہم لے آئے ہیں۔ تو حضرت علی اٹھے، کمبل کندھے پہ ڈالے، بولے چلو اس جگہ جہاں پر تم نے اس کو دفن کیا جس کا اس نے قتل کیا، مقتول کو دفن کہاں کیا گیا، جس کا مرڈر ہوا اس کو دفن کہاں کرے؟ بولے فلاں قبرستان میں کرے۔ بولے چلو، جا کے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے اس کی خبر کھو دے۔ حضرت علی بولے خبر کھو دو، خبر کھو دے۔ 3 دن پہلے پورے قبیلے والے جس کو دفن کرے تھے، 3 دن کے بعد جب خبر کھود رہے تو وہاں سے وہ میت نہیں نکل رہی، خبر خالی پڑی ہوئی ہے، میت نہیں ہے، خبر خالی ہے، میت نہیں ہے۔ قبیلے والے پورے پر ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کریں، ہم اتارے اس کو خبر میں، یہ اترا تھا، یہ اترا تھا، یہ خبر تھی، یہ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یہ جو نوجوان کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی، اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی۔ پورے لوگ تعجب میں پڑ گئے، میت خبر میں نہیں نکل رہی اور اس سے اس کا تعلق ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق پہ ہے، اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی، اس کے ساتھ بدفعلی ہوئی. اے علی آخر یہ بات کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا سنو، میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا جو دنیا میں حرام کاری بدفعلی کرے گا، مرد مرد کے ساتھ بستری کرے گا، وہ جب مر جائے گا تو 3 دن کے بعد اس کی میت اس کی خبر سے نکال کر لوتیوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی. اسی لیے میں نے خبر کھدوایا تاکہ دیکھوں وہ خبر میں ہے کہ نہیں ہے. وہ خبر میں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس قبرستان سے اس کی میت کو نکال دیا، اور لوتیوں کی خبر میں، لوط علیہ السلام کی جو امت مرد مرد آپس میں بدفعلی کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے، اللہ ان کے قبرستان میں اس کی میت کو منتقل کر دیا. حضرت علی بتا رہے ہیں مجھے جو یہ علم ملا ہے یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. اس دور میں جب سائنس نہیں تھی، اس دور میں اس کے ساتھ حرام کاری ہوئی نہیں ہوئی، تحقیق حضرت علی سمجھا رہے ہیں، اور یہ تحقیق علی کو آمنہ کے لال سے نصیب ہوئی ہے. دیکھو میرے بھائی، سمجھنے والے کے واسطے یہ پوری دنیا میں جتنا سمندر ہے نا، میرے مصطفیٰ کی اس سے کروڑ درجہ زیادہ عظمت ہے. سمجھنے والا جتنا اندر جاتے جائیں گا اتنے ہیرے، اتنے موتیاں، اتنے نیکیاں، اتنی شر عزت اس کو ملتی جائیں گی. اب انہیں بولے سمندر کا پانی کھارا رہتا رہے، ختم ہو گیا، چیپٹر کلوز، قصہ ختم. سمجھنے والے کے واسطے میرے نبی کی شان، میرے نبی کی عزت اتنی ہے، اتنا رتبہ ہے، قیامت تک پورے علماء، پورے صلحاء، پورے اولیاء مل کے حضور کی عظمت بیان کرے تو عظمت کا پیراگراف کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے.